چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ بجائے روزانہ مجھے نوٹس بھیج دیتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے مختلف قسم کے، تو میں تو بلیک میل نہیں ہونے والا آپ سے، میں اپنا حق مانگتا رہوں گا۔ آپ اس پہ اب بتائیں کہ آپ نے آبجیکشن کی تھی کہ ہمارا چونکہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری سیٹیں لی گئیں اور ابھی تک حلف ہوا بھی نہیں ہے، وہ جو 2 نمبر آپ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا 2 نمبر ریزرو سیٹس کا، تو اب چونکہ ہمارا آ گیا ہے تو مہربانی کر کے بجائے اس کے کہ ہم آپ سے بار بار یہ مانگیں اور احتجاج کر کے یا کوئی کیس کر کے مانگیں، تو آپ خود ہی آپ مورلی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو خود ہی نوٹیفائی کر دینا چاہیے ہمارے جو لسٹ ہے ریزرو سیٹس اقلیتوں کی اور لیڈیز کی۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اور پھر ریکویسٹ کے بعد بھی میری دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں مانیں گے ہم پیچھے پھر بھی نہیں ہٹیں گے، پھر حق لینا ہم جانتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آج کے ایونٹ کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ مدارس کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کو ہم نے اگر لانا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں ہمارے اور بچوں کے ساتھ، تو اس کے لیے جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہمیشہ سے رہا ہے کہ ریفارمز کر کے ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو ملنی چاہیے، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے، اور اسی طرح ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان کو شامل کیا ہے، اس میں اسپیشل بچے بھی ہیں اور مدارس کے بچے بھی ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہمارے کوئی سیکٹر ہماری کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ہم نے آگے لانا ہے، اور انشاءاللہ ان کو برابری کی بنیاد پہ سب کو لے کے کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ ایونٹس ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے علاوہ منسٹر صاحب کے ساتھ میری اس پہ بات ہوئی ہے، اور ہم لوگ ہمارے جو سپورٹس ہیں ہمارے وہ بچے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، ان کو ہم فل سپانسر کریں گے، یہ تھوڑا سپانسر نہیں، ان کو مکمل سپانسر کریں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اسی سال میں ابھی انشاءاللہ ہمارے بہت سے جو ایونٹس آگے آ رہے ہیں ان میں بچوں کو بھیجیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہم جیت کے دکھائیں گے دوبارہ، تاکہ پاکستان کا جھنڈا جب لہراتا ہے کسی بھی ملک کے اندر تو وہ پاکستان کی ایک دنیا کو میسیج جاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے ہر سیکٹر میں کام کر رہا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آگے بہت کام ہونا ہے۔ میں تو خود سپورٹس مین رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ سپورٹس میں کس طریقے سے آپ کی سپورٹس مین کو پروفیشنل لیول پہ اور ورلڈ لیول پہ لے جانے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ منسٹر صاحب کو ہم نے انشاءاللہ ٹاسک دیا، آپ کو پتہ ہے اتنا کم ٹائم ہمیں ہوا ہے، اور اس سے بھی 1 مہینہ تو رمضان کا تھا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹیز اس لیول کی ہم نے شروع کر دی ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ امید رکھیں کہ ایکٹیویٹیز بہت آگے بڑھ کے صرف نیکسٹ ہمارے پاکستان لیول پہ نہیں، انٹرنیشنل لیول میں ہم نے ہر گیم میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صرف ہمارے لوگ پارٹیسپیٹ نہ کریں بلکہ جیت کے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں انشاءاللہ۔ ابھی اسٹیڈیم کا میں نے آتے ہی میں نے چیک کیا ہے، اور انشاءاللہ میری بات بھی ہوئی ہے، عنقریب آپ کو انشاءاللہ اسی سال میں ہم ادھر آپ کو انٹرنیشنل میچ کرا کے دیں گے ادھر اسٹیڈیم میں۔ ایک سال سے تقریباً 300 کے قریب ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملے گی، بات یہ ہے کہ میں اگر بات کرتا ہوں فیفا کے ساتھ اپنے صوبے کے حق کی، اور وہ پیسے میں مانگتا ہوں جو میرا حق ہے اور جو میری لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر، تو اکثر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ نہیں دیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ تو میں پھر یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر میں یہ پیسہ مانگتا ہوں جو میرے صوبے کے لوگوں کا حق ہے، میرے وسائل ہیں جو میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں، اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے وہ چیز میرے حق کی طرح ملنی چاہیے، کوئی بھیک کی طرح نہیں ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ میں حق لے کے رہوں گا۔ اور حق ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے یہ سارے سیکٹرز کو بہتر کرنا ہے، اپنے جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے، ہماری جو چیزیں پیچھے رہ گئیں، جو سیکٹر پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو یہ پیسہ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، اور میں پھر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ خام خیالی سے نکل جائیں، یہ پیسہ میں ان سے لے کے رہوں گا، اور یہ پیسہ میں انشاءاللہ لگاؤں گا اپنے لوگوں کے اوپر۔ الیکشن کے لیے شرط پوری ہو گئی ہے، سنی اتحاد کا کونسل جو ہے وہ ایوان میں آ گیا نمائندہ، اب کیوں رول اٹکائے جا رہے ہیں؟ یہ تو سوال میں کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ بجائے روزانہ مجھے نوٹس بھیج دیتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے مختلف قسم کے، تو میں تو بلیک میل نہیں ہونے والا آپ سے، میں اپنا حق مانگتا رہوں گا۔ آپ اس پہ اب بتائیں کہ آپ نے آبجیکشن کی تھی کہ ہمارا چونکہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری سیٹیں لی گئیں اور ابھی تک حلف ہوا بھی نہیں ہے، وہ جو 2 نمبر آپ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا 2 نمبر ریزرو سیٹس کا، تو اب چونکہ ہمارا آ گیا ہے تو مہربانی کر کے بجائے اس کے کہ ہم آپ سے بار بار یہ مانگیں اور احتجاج کر کے یا کوئی کیس کر کے مانگیں، تو آپ خود ہی آپ مورلی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو خود ہی نوٹیفائی کر دینا چاہیے ہمارے جو لسٹ ہے ریزرو سیٹس اقلیتوں کی اور لیڈیز کی۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اور پھر ریکویسٹ کے بعد بھی میری دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں مانیں گے ہم پیچھے پھر بھی نہیں ہٹیں گے، پھر حق لینا ہم جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اسفناک واقعہ ہوا تھا سیشن جج کا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے ادا کیے گئے یا نہیں، سر اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ جج صاحب واپس آ چکے ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو کہ انہوں نے بروقت کارروائی کر کے ان کو بازیاب کرا لیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو پریورٹی 1 ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے،
اور انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر پہ ہمارا فوکس ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس پہ کنٹرول کریں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ساری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ جاتی ہے, یہ ساری ذمہ داری پی ڈی ایم پہ جاتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, یہی پاکستان تھا. آپ چیک کر لیں کہ اس وقت دہشت گردی کے کیا حالات تھے. جیسے ہی آئے ہیں پی ڈی ایم 1, اس کے بعد کیا حالات, اس کے بعد پھر انٹرم گورنمنٹ میں کیا حالات, اور اب پھر پی ڈی ایم 2 کا جو یہ ڈاکہ مار کے مینڈیٹ چوری کر کے پھر ہی آئے ہیں, تو پھر یہ حالات یہاں ٹھیک نہیں ہو رہے. ہمارا وار اگینسٹ ٹیرر کا جو پیسہ ہے جو ہمارے صوبے کو دینا ہے یہ نہیں دے رہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور یہ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں. یہ جو پیسہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مرجر کا, ہمارا جو NFC شیئر کے اندر کمٹمنٹ تھی وہ پیسہ ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 460 ارب دیا ہے. اگر آپ نے 460 ارب وہ دیا ہے تو وہ انفراسٹرکچر کے لیے تھا, وہ ڈیولپمنٹ کے لیے تھا. اس پہ ہمارے صوبے نے بھی تقریباً 1100 ارب اور لگایا ہے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا, 260 ارب روپیہ. اور ہم ان سے پولیس مزید مانگ رہے ہیں, FC مانگ رہے ہیں, اس سے ہم نے اپنے آپ اس کو بہتر کرنا ہے, ایکوپڈ کرنا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ نہیں دے رہے. میں تمام ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالتا ہوں, اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ دیا جائے, ہماری یہ ریکوائرمنٹ پوری کی جائے, کیونکہ آج ہمارے لوگ جو یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں, اگر یہ مقابلہ نہ کرتے تو یہ دہشت گردی یہاں سے پھیل کر پاکستان کے ہر کونے میں جا چکی ہوتی. یہ تو پھر سلام بھی پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو, پولیس کو, اپنی عوام کو, جدید بہادری سے وہ مقابلہ کر کے یہاں پہ اس چیز کو روک تھام کر رہے ہیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہ میں دوبارہ ان کو بتا رہا ہوں کہ پیسہ دیا جائے, ہمارے مسائل حل کیے جائیں. حل نہیں کریں گے تو ہم اس سے احتجاج بھی کریں گے اور حالت تک جائیں گے. جو ہے پاکستان کا مشترکہ مسئلہ ہے, پختونخوا کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ بس کس چیز کا سر؟ بجلی چوری میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بجلی چوری کے بارے میں بڑا کلیئر کر رہا ہوں. ہمارا انہوں نے دینا ہے جو پیسہ جو 1500 ارب سے زیادہ ہے, وہ ہمارا وہ رائٹ ہے جو ہمیں رائلٹی کی بات میں ملنا تھا, اور وہ ہمارا اپرووڈ ہو چکا ہے CCI سے بار بار, وہ نہیں مل رہا. میں نے ان کو بتا دیا ہے, میں نے اس دن سارا ریکارڈ نکلوایا ہے. اگر میری عوام بجلی کی چوری کر رہی ہے تو بجلی کی چوری میں ان کے ساتھ ملوث ہے وابڈا کا محکمہ, نمبر 1. دوسری, اس وقت جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, پھر جو میرے صوبے میں دہشت گردی ہے, اس کی وجہ سے اگر میرے لوگ بل نہیں بھر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں فیاریں کاٹو ان پر. میں بیٹھنے کو تیار ہوں. میں آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں دوبارہ کہ میرے اس پیسے میں سے کٹوتی کر لو. میرے لوگ کتنی بجلی کی چوری ہو رہی ہے, کتنا خسارہ ہو رہا ہے اس صوبے میں. 2 طرح کا خسارہ ہے. ایک ہو رہا ہے لائن لاسز, وہ ذمہ داری ان کی ہے. ایک ہو رہا ہے جو خسارہ آپ کا میری عوام کا, جس کو چوری کہتے ہیں. اور میرے لوگوں کو چور بالکل نہ کہیں. میں ان کے لیے کھڑا ہوں یہاں پر. اگر 110 سے 120 ارب روپیہ میری عوام نہیں بھر سکتی ہے بل, میرے وہ 1510 ارب میں سے کاٹو ہر سال, اور میرے لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی دو. میں تیار ہوں, میرا پیسہ ہے, میری مرضی میں جہاں لگاؤں. میں اپنی عوام پہ لگانا چاہتا ہوں, میں ریلیف دینا چاہتا ہوں, بجائے اس کے کہ تم پیسہ دیتے بھی نہیں ہو, ایڈجسٹ بھی نہیں کرتے ہو, پھر میرے لوگوں کو چور بولتے ہو, اور پھر چھاپے مار کے پرچے کرتے ہو. تو یہ میں بالکل الاؤ نہیں کروں گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے, آپ بھی اس کا بتایا جا رہا ہے کہ رکن بانی PTI نے آپ کو اجازت دی ہے, کیا ہو رہی ہے کوئی باتیں؟ دیکھیے کل ہی جو خان صاحب نے, جو عمران خان صاحب نے کہا اور بتایا کہ یہ لوگ بات چیت کر سکتے ہیں, تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ پہلے جب وہ یہ جو ان کو ناجائز ان کو کیسوں میں جو قید کیے, اس سے پہلے انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تو بات چیت کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. تو بات چیت جب ہوگی تو ہم نے کوئی چھپ کے تو بات کرنی نہیں ہے, نہ کوئی ذاتی وفات لینے ہیں. تو اگر کوئی بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ سب کے سامنے ہوگی اور سب کے سامنے آئے گی, اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ کوئی چھپانے والی بات اس میں نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہم اگر کوئی بات کرنے کو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, ہم بالکل پہلے بھی تیار تھے, ہم ابھی بھی تیار ہیں, ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ. سر توان تو نہیں دی گئی سیشن جج کی, خبریں آ رہی ہیں کہ 5 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. یار یہ تو اب باتیں ہیں نا, صاحب نے اس کردار ادا کی ان کی رہائی میں, کہا یہ جا رہا ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کردار ادا کیا فورسز نے, اور فورسز نے کردار ادا کر کے ان کو بازیاب کرایا ہے. یہ جو باتیں ہیں, یہ تاوان دیا, کوئی کہہ رہا اتنے پیسے دیے, کوئی اتنے پیسے دیے, کوئی آپ کی جیب سے تو نہ گئے ہیں نہ آپ نے دیکھے ہیں. اس طرح خامخواہ کے الزامات لگا کر اب چیزوں کو جو ہے نا کنفیوز نہ کیا کریں. اپنی فورسز کو آپ سپورٹ کریں, ان کو بیک اپ کریں, ان کو سلام پیش کریں کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرا لیا ماشاءاللہ. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے تمباکو والے کہ ہم وفاق کو نہیں دیں گے, جو فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے وفاق کے ساتھ آپ اس پہ کافی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پیسے ہیں وہ دیگر صوبے استعمال کرتے ہیں, اس پہ بھی اپنے بات. یہ اچھا سوال ہے, اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہمارا اسپیشلی جو ہمارے یہاں پہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے اس چیز میں, ہماری آواز وہاں پہنچانے میں. ہم تو اپنی انشاءاللہ جنگ لڑیں گے حالت تک ان کے ساتھ اس چیز کے لیے, حق کے لیے. بات یہ ہے کہ جی زمین میرے لوگوں کی, صوبہ ہمارا, پانی ہم پہنچاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ ہمارا, تنخواہیں ہم دیں, پینشنز ہم دیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہم حل کریں کہ وہ لوگ آرام سے کاشتکاری کر سکیں. میرے صوبے سے 300 ارب روپیہ تمباکو کا فیڈرل گورنمنٹ کما رہی ہے, اور مجھے دے رہی ہے 5 روپے کلو اس پہ. کیوں میں کوئی بھکاری ہوں یا میرے لوگ بھکاری ہیں؟
جو آپ کا GST بنتا ہے 17% ہے, 21% ہے, آپ بیٹھیں آپ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بھی پاکستان پہ لگنا ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ آپ لے جاؤ اور مجھے جو ہے 5 روپے کلو دو, بلو قابل قبول ہی, میں ایسے بیٹھوں گا, اس دفعہ یہ پیسہ ان کو نہیں ملے گا, GST ملے گا, باقی پیسہ میرے صوبے پہ لگے گا.